بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر اور موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ شہر چھوڑ دیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جہاں میدان جنگ میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہاں پر یونائٹڈ نیشنز میں بھی ان دونوں کے بیچ تکرار ہوئی ہے۔ ان تمام خبروں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریزیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریزیڈنسی فیز 2، ویئر لائف کمز الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے۔ آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس۔ اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس اور موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر ایران کا حملہ، عمارتوں میں آگ لگ گئی، تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے، تبریز میں F-35 فائٹر جیٹ کو مار گرایا گیا۔ مسلسل 5ویں دن ایرانی حملے، اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام، اسرائیلی میڈیا میں مانا گیا نقصانات ہو رہے ہیں، بھیانک اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایران میں بھی اسرائیلی حملے، خامنائی کے قریبی فوجی کمانڈر جاں بحق، نتن یاہو اور ٹرمپ نے تہران کے لوگوں سے کہا شہر خالی کر دیں۔ اسرائیلیوں پر جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے۔ حملوں کے درمیان ایرانی عہدیداروں کے بیان، عباس ارغچی کی یورپی وزیروں سے بات چیت۔ ٹرمپ نے G7 سمٹ درمیان میں ہی چھوڑ دیا، کہا جنگ بندی سے بہتر کی تلاش میں ہیں، جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا، JD وینس کو مڈل ایسٹ بھیجیں گے۔
G7 ملکوں نے ایران اور اسرائیل سے کہا تناؤ کم کریں، یہودی ملک کے سیلف ڈیفنس رائٹ کی تائید، سویلینز کی حفاظت پر زور۔ ایرانی حملوں کے بعد حیفا آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا، امریکی سفارت خانہ بھی اب تک نہیں کھولا گیا۔ کئی ملک اسرائیل اور ایران سے شہریوں کو واپس نکال رہے ہیں، کئی انڈین اسٹوڈنٹس کو آرمینیا کے راستے سے باہر نکالا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ جارحیت، 24 گھنٹوں میں 61 فلسطینی جاں بحق، مدد حاصل کرنے والوں پر فائرنگ کے واقعات۔ ایئر انڈیا نے 5 انٹرنیشنل فلائٹس کو کینسل کر دیا، بوئنگ ہوائی جہازوں کی جانچ کے درمیان فیصلہ، مسافروں کو مشکلیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل نے مسلسل 5ویں دن ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ ایران نے منگل کو اسرائیل میں کئی حملے کیے، اسرائیل کے کئی شہروں میں زبردست تباہی مچنے کی خبریں آ رہی ہیں اور تصویریں جاری کی جا رہی ہیں۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر بھی میزائل حملے کیے گئے، جہاں عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ ایران کے حملوں کے مد نظر اسرائیل کے شہریوں کو گھروں کے اندر رہنے یا بنکرز میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے منگل کو 30 میزائلز فائر کیے۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور دوسرے مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیل کے چینل 12 نے تصدیق کی ہے کہ تل ابیب کے قریب زبردست دھماکے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر میں ایرانی حملوں کے بعد آگ لگنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے۔ یروشلم میں بھی دھماکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اس دوران IRGC کے نئے چیف نے کہا ہے کہ جلد ہی صہیونیوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے نئے حملوں کی وارننگ دی ہے۔ دونوں طرف ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل میں 24 اور ایران میں 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے ہلاکتوں کے بارے میں کوئی نیا اپڈیٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ ایران کے میزائلوں کا سینٹرل اسرائیل میں بھیانک اثر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے تازہ حملوں میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر علی شمخانی کو کل رات حملے میں ہلاک کر دیا ہے۔ انہیں سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے قریبی سمجھا جاتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں تیزی کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی سے بہتر کی تلاش میں ہیں، جو کہ جنگ کا خاتمہ ہے، لیکن ان کا بیان صاف نہیں ہے کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اسرائیل میں تل ابیب اور دوسرے شہروں میں حملے کیے گئے، جن میں یروشلم بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے G7 سمٹ میں یہ بات کہی، وہ وقت سے پہلے ہی G7 سمٹ کو چھوڑ کر کینیڈا سے روانہ ہو گئے۔ ایکسپرٹس اندازے لگا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے اس بیان کا آخر مطلب کیا ہے۔ ٹرمپ نے تہران میں لوگوں سے کہا کہ وہ باہر نکل جائیں، اس کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ جنگ میں تیزی آئے گی۔ اسرائیل نے تہران کے ہزاروں لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ شہر کو خالی کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایران نیوکلیر بم نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کو تہران کو خالی کر دینا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو نشانہ بنانے کے امکان سے انکار نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خامنائی کو نشانہ بنانے سے جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ٹرمپ کے بیان کو اس سے جوڑ کر دیکھا جائے تو ان کے بیان کا بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ اس دوران ایئر فورس 1 کے ہوائی جہاز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے نائب صدر JD وینس اور مڈل ایسٹ سے متعلق نمائندے اسٹیو وٹکاف کو ایرانی عہدیداروں سے بات چیت کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک بار ایران سے کہا کہ وہ ڈیل کر لے۔ اس دوران ٹرمپ نے کہا کہ G7 سمٹ سے جلد امریکہ واپس لوٹنے کا ان کا فیصلہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، سیز فائر کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایران نے اسرائیل کی ظالمانہ جارحیت کو نظر انداز کرنے پر G7 پر تنقید کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ G7 کے رکن ملک، خاص طور پر یونائیٹڈ نیشنز کے 3 مستقل ارکان کو چاہیے کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک رکن کے خلاف جارحیت پر اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری کو قبول کریں۔ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں بے قصور لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، بے رحمی کے ساتھ ہاسپٹلز اور ہیلتھ سینٹرز اور گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایک ظالم جارح طاقت کے خلاف اپنا
بچاؤ کر رہا ہے، ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بقائی نے کہا کہ خطے میں استحکام اسی وقت آئے گا جب اسرائیل کی جارحیت رکے گی۔ G7 لیڈرز نے مڈل ایسٹ میں امن و استحکام کی تائید کی ہے۔ G7 سمٹ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اسرائیل اور ایران سے تناؤ کم کرنے کے لیے کہا گیا۔ بیان میں اسرائیل کے سیلف ڈیفنس کی تائید کی گئی اور کہا گیا کہ وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کی تائید میں ہے۔ بیان میں سویلینز کی حفاظت پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران بحران حل ہونے سے غازہ سیز فائر میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی G7 سمٹ میں شرکت کی اور انہوں نے اس موقع پر آپسی ملاقاتیں بھی کیں۔ ایران کے حملوں کے بعد حیفا آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا۔ حیفا میں کل رات کے حملوں میں 3 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر آئی تھی۔ ایک دن پہلے ایران کے حملے میں 8 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 300 زخمی ہوئے تھے۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دے گا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نیک نے کہا کہ ایران اسرائیل کے خلاف جوابی حملے جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم پر جنگ کو تھوپا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران کے خلاف جارحیت کرتے ہوئے سویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں آپریشن سچا وعدہ 3 شروع کیا ہے۔ اسرائیل کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ IRGC نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی ایئر فورس نے موساد اور ملٹری انٹیلیجنس امان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ وہ ایسے اور کئی حملے کریں گے۔ امان اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کا شارٹ فارم ہے۔ مسئلے کو ایران نے تبریز شہر میں اسرائیل کے ایک اور F-35 فائٹر جیٹ کو مار گرایا ہے۔ یہ چوتھا موقع ہے جب اسرائیل کے F-35 فائٹر جیٹ کو مار گرایا گیا ہے۔ آذربائیجان صوبے کے کرائسس مینجمنٹ ڈائریکٹر جنرل نے تصدیق کی ہے کہ کامیابی کے ساتھ ایک F-35 جیٹ کو مار گرایا گیا۔ اس سے پہلے بھی تبریز میں 2 لڑاکا ہوائی جہازوں کو مار گرایا گیا تھا۔ ایران نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے یورپی وزیروں سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ عباس ارغچی نے ایران کی سرکاری میڈیا پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ اسرائیل کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے اور جنگی جرم ہے۔ ایجپٹ کی قیادت میں 21 ملکوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں فوری حملے روکنے اور تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ایجپٹ کی پہل پر یہ بیان جاری کیا گیا۔ وزیر خارجہ بدر عبداللطیف اور دوسرے فارن منسٹرز نے اسرائیل کے حالیہ حملوں کو رد کر دیا۔ اس بیان پر دستخط کرنے والے ملکوں میں الجیریا، بحرین، برونائی، دارالسلام، چاڈ، کیمرون، جبوتی، زامبیا، عراق، جارڈن، کویت، لیبیا، موریتانیہ، پاکستان، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، ترکی، عمان اور UAE شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی کارروائیاں عالمی قانون اور یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کے خلاف ہیں۔ بیان میں سمندروں میں ٹریفک کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ جارڈن کے بادشاہ نے یورپی پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے ہر ایک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی فیصلہ کن کارروائی میں ناکام رہتی ہے اور اسرائیل سے گٹھ جوڑ کرتی ہے تو یہ غیر انسانی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سلامتی کی ضمانت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک دنیا یوکرین اور غازہ جنگ روکنے کے لیے کام نہیں کرتی اور 80 سال سے جاری فلسطین مسئلے کو حل نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے خلاف بھوک کا استعمال کیا جا رہا ہے، ہیلتھ ورکرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جرنلسٹوں کو مارا جا رہا ہے اور ان سب زیادتیوں کو نارمل سمجھا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی ناکامی ہے۔ جارڈن کے بادشاہ نے فرانس کے اسٹراسبرگ میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ایران اسرائیل جنگ کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل میدان جنگ کو پھیلا رہا ہے۔ قطر نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے ہیں جب ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے درمیان تمام ڈاکٹرز اور نرسز کو جو چھٹی پر تھے واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیل میں امریکہ کا سفارت خانہ اب بھی بند ہے جس پر ایک دن پہلے حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں سفارت خانے کو نقصان بھی پہنچا۔ کئی ملک اسرائیل اور ایران سے اپنے شہریوں کو واپس بلا رہے ہیں۔ انڈین اسٹوڈنٹس کو بھی تہران سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں بتایا کہ بعض انڈینز کو آرمینیا کی سرحد کے ذریعے ایران سے باہر نکالا گیا۔ وزارت خارجہ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ بعض رپورٹس میں کہا گیا کہ ایران میں کوئی 10,000 انڈینز رہتے ہیں، ان میں 1500 میڈیکل اور دوسرے کورسز کے لیے ایران میں ہیں۔ سفارت خانہ مسلسل انڈین کمیونٹی سے ٹچ میں ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ وقفے سے ایڈوائزریز
تجاویز جاری کی جائیں گی۔ یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں۔ اسرائیلی سفیر نے ایران کے خلاف آپریشن رائزنگ لائنز کا بچاؤ کیا اور کہا کہ خطرے کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ دوسری طرف ایران کے سفیر نے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر سیویلینز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران نے ایران کے سرکاری میڈیا پر اسرائیل کے حملوں کو جنگی جرم اور پریس کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ اسرائیل نے غازہ میں جارحیت جاری رکھتے ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں میں 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ 24 گھنٹوں میں 397 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 55,493 ہو گئی ہے۔ اس دوران خبریں آ رہی ہیں کہ منگل کو اسرائیل نے الگ الگ حملے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو شہید کیا۔ غازہ جنگ کے 620 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل دنیا کی آنکھوں کے سامنے 21-20 مہینوں سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، انہیں بھوک سے مار رہا ہے، ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اب تک اسرائیلی حملوں میں 16,000 سے زیادہ فلسطینی اسٹوڈنٹس ہلاک ہوئے اور 111 اسکولز تباہ ہوئے۔ ایئر انڈیا نے 787-8 ڈریم لائنر استعمال کرنے والی 5 انٹرنیشنل فلائٹس کو کینسل کر دیا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب بوئنگ ہوائی جہازوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ایسے ہی ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں 241 مسافر اور 30 دوسرے لوگ زمین پر ہلاک ہوئے تھے۔ جن فلائٹس کو کینسل کیا گیا ان میں دہلی دبئی، دہلی ویانا، دہلی پیرس، احمد آباد لندن اور لندن امرتسر فلائٹ شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 where life comes alive. 7680888746 901-450-8878. Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس اور موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر ایران کا حملہ، عمارتوں میں آگ لگ گئی، تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے، تبریز میں F-35 فائٹر جیٹ کو مار گرایا گیا۔
مسلسل 5ویں دن ایرانی حملے، اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام، اسرائیلی میڈیا میں مانا گیا نقصانات ہو رہے ہیں، بھیانک اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایران میں بھی اسرائیلی حملے، خامنائی کے قریبی فوجی کمانڈر جاں بحق، نتن یاہو اور ٹرمپ نے تہران کے لوگوں سے کہا شہر خالی کر دیں۔ اسرائیلیوں پر جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے، حملوں کے درمیان ایرانی عہدیداروں کے بیان، عباس ارغچی کی یورپی وزیروں سے بات چیت۔ ٹرمپ نے G7 سمٹ درمیان میں ہی چھوڑ دیا، کہا جنگ بندی سے بہتر کی تلاش میں ہیں، جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا، JD وینس کو مڈل ایسٹ بھیجیں گے۔ G7 ملکوں نے ایران اور اسرائیل سے کہا تناؤ کم کریں، یہودی ملک کے سیلف ڈیفنس رائٹ کی تائید، سویلینز کی حفاظت پر زور۔ ایرانی حملوں کے بعد حیفا آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا، امریکی سفارت خانہ بھی اب تک نہیں کھولا گیا۔ کئی ملک اسرائیل اور ایران سے شہریوں کو واپس نکال رہے ہیں، کئی انڈین اسٹوڈنٹس کو آرمینیا کے راستے سے باہر نکالا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ جارحیت، 24 گھنٹوں میں 61 فلسطینی جاں بحق، مدد حاصل کرنے والوں پر فائرنگ کے واقعات۔ ایئر انڈیا نے 5 انٹرنیشنل فلائٹس کو کینسل کر دیا، بوئنگ ہوائی جہازوں کی جانچ کے درمیان فیصلہ، مسافروں کو مشکلیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔